کر کے دکھا دیں کا جو رائی جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ فرشتے اس کے تابع، آسمان اس اللہ کے تابع، زمین اس اللہ کے تابع، کائنات اس اللہ کے تابع، دن رات کا نظام اس اللہ کے تابع، ہواؤں کی گردش اس اللہ کے تابع، کشتیوں کا پار نکل جانا اس اللہ کے تابع، سمندر کی بکھری موجوں کا اس اللہ کے تابع ہو کے چلنا، وہ اللہ جو اتنا طاقتور ہے، ہر وقت اپنی ذات میں اپنی صفات میں باکمال ہے، کبھی اس میں نقص نہیں، کبھی اس میں ضعف نہیں، کبھی اس کو زوال نہیں، وہ کسی قسم کی محتاجگی اس پر تک قریب ہی نہیں آئی، وہ ہر چیز کے ذوق سے پاک ذات ہے، نہ ساتھی کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ بیوی چاہے، اس اللہ کو بیوی کی محتاج نہیں، وہ اللہ بچے کا محتاج نہیں، وہ اللہ چھت کا محتاج نہیں، وہ اللہ گھر کا محتاج نہیں، وہ اللہ چار دیواری کا محتاج نہیں، وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ پینے سے پاک ہے، وہ اللہ سونے سے پاک ہے، وہ اللہ ذوق سے پاک ہے، وہ اللہ جہالت سے پاک ہے، وہ اللہ عاجزی سے پاک ہے، وہ اللہ تھکنے سے پاک ہے، وہ اللہ انگڑائی لینے سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل ہونے سے پاک ہے، اوپر دیکھے تو نیچے والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، نیچے دیکھے تو اوپر والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، سمندروں کو دیکھے تو پہاڑوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، بڑی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، چھوٹی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، ناری مخلوق پر بھی اسی طرح توجہ، آبی مخلوق پر وہی توجہ، آسمانی مخلوق پر وہی توجہ، دو پاؤں والوں پر اتنی توجہ، چار پاؤں والوں پر وہی توجہ، سمندر میں تیرنے والوں پر اور دریاؤں میں تیرنے والوں پر اور جنگلوں میں رینگنے والوں پر اور زمین کی غاروں میں چھپ کے رہنے والوں پر اللہ کی یکساں توجہ ہے، عرش جتنا اس کے سامنے ہے اتنا ہی تحت الثری میں چلنے والا کیڑا بھی اس کے سامنے ہے۔ جو اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے وہ اللہ گلستان کالونیوں کو سیدھا نہیں کر سکتا، فیصلہ آباد کے تاجروں کو سیدھا نہیں کر سکتا، پاکستان کی حکومت کو سیدھا نہیں کر سکتا، سارے امریکہ کو ہدایت نہیں دے سکتا، یورپ ایشیا کی بے حیا زندگی کو حیا نہیں بدل سکتا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، سن لو میں چاہوں تو ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے کے دکھا دوں، اور لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے جو کوئی میرا منکر ہو، سب عورتیں میرے پر ایمان لائیں، سب مرد مجھ پہ ایمان لائیں، یہ سب کچھ پر اللہ پوری طرح قادر ہے، قابض ہے، قبضہ ہے، قدرت ہے، حیبت ہے، کبریائی ہے، جبروت ہے، شہنشاہی ہے، باکمال ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کبھی کر کے پچھتایا، نہ کبھی کر کے خطا کھائی، لا یضل ربی ولا ینسا، کرے تو بھولتا نہیں، کرے تو غلط نہیں کرتا، کر کے پچھتاتا نہیں، یوں کرنا تھا یوں ہو گیا، یوں ہونا تھا یوں ہو گیا، یہ نہیں کرنا تھا ایسے ہو گیا، یہ تو ہونا تھا اور یہ نہ ہو سکا، اس کے ہاں یہ کچھ نہیں، نہ اس کے ہاں خطا ہے، نہ اس کے ہاں جال ہے، نہ اس کے ہاں ذوف ہے، نہ اس کے ہاں بھولنا ہے، نہ اس کے ہاں بھٹکنا ہے، میرے بھائی اس کا ہماری گردن پہ قبضہ، آنکھوں پہ قبضہ، دل پہ قبضہ، دماغ پہ قبضہ، بالوں پہ قبضہ، خون کے ایک ایک قطرے پر قبضہ اور ایک ایک رگ پر قبضہ، جسم کی ایک ایک بوٹی نہیں، بوٹی کی ایک ایک ذرے پر اس کا قبضہ ہے، اور ذرے تو نظر آتے ہیں، ان کے اندر دوڑنے والے وہ جراثیم جو کسی بھی مائکروسکوپک ٹیسٹ میں نہیں آتے، اللہ ان پر بھی پوری طرح قابض ہے، پوری طرح مالک ہے، پوری طرح مقتدر ہے، تو وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ سیدھا کر دے، ہو جاؤ سیدھے، جو ہی نظر نے غلط دیکھا وہیں تھپڑ پڑا، آنکھ نکل کے وہ گئی، جو ہی کانوں نے گانا سنا وہیں تیر آیا اللہ کا اور کانوں کے پار ہو کے نکل گیا، چھوڑ دے تو شیطانی گانے سنتا ہے، جو ہی ہاتھ سے ظلم ہونے لگا ہاتھ چھل ہو گیا، پاؤں غلط محفل کو اٹھا پاؤں شل ہو گیا، شہوت زنا کو چلی تو اللہ پاک نے زمین پہ گرا کے پچھاڑ کے دکھا دیا، کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے، زبان جھوٹ بولے تو فالج گرا دے، ہاتھ غلط توڑے تو ہاتھ چھل کر کے دکھا دے، پوری طرح قادر۔ دو عرب سردار آئے، ایک نے کہا میں اللہ کے رسول سے بات کروں اور تم قتل کر دینا آپس میں، اب ایک نے باتوں میں لگایا اور دوسرے نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا وہیں ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہٹانا چاہے ہٹتا ہی نہیں، وہ سمجھا کہ ہاتھ کی طاقت میری اپنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا سارا کو شاہ مصر نے اور ان سے زیادتی کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ کہیں اس کو شک نہ پڑے سارا منظر ابراہیم علیہ السلام کو کھول کے دکھا دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا، پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر سکتا، سارے زانیوں کو اللہ کا نہیں روک سکتا، جو زنا کو چلے اللہ کا کر کے دکھا دے، جو عورت فحاشی کو چلے اللہ اس کو رسوا کر کے دکھا دے، یہ طاقت نہیں ہے میرے محترم بھائی اور دوستو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ارے ظالموں مجھے غافل نہ سمجھو، ظالم اسی کو نہیں کہتے جو
کسی کا مال دبا لے. یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں جو میں نے بتائی. بتا میں کچھ ظلم کر رہا ہوں, میں تو گانا سن رہا ہوں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کتنے بڑے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. الجفا کل الجفا, ظالم ہے بہت بڑا ظالم. سب کی نظریں اٹھی, کان لگے. کون؟ کوئی قاتل, کوئی ڈاکو, کوئی بھیڑیا, کوئی سفاک, کوئی مال کا لٹیرا, کوئی زمین کا لٹیرا, کوئی عزت کا لٹیرا. کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ تو آگے جواب عجیب ہے. من سمع المنادی فلم یجبہ, جس نے اذان کی آواز سنی اور اٹھ کے مسجد کو نہ گیا, یہ بہت بڑا ظالم ہے. دیکھو یہ ساری مارکیٹ ظالموں سے بھری پڑی, یہ گلستان کالونی اور یہ سارے بازار اور یہ ساری پیپل کالونی اور یہ سارے پتہ نہیں کتنے کتنے محلے, یہ سب ظالموں سے بھرے پڑے ہیں. 95% لوگ ظلم کی انتہا پہ ہیں کہ جس اللہ نے مٹی سے یہ وجود دیا, یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گئے. 2000 روپے کا ملازم رکھا, اسے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا. نہیں مان کے چلو 2000 روپے لیتا ہے, جس اللہ نے اتنا بڑا وجود مفت دے دیا. ہوا مفت, سورج کی چھائیں مفت, چاند کی کرنیں مفت, رات کی تاریکی مفت, نیند مفت دے دی, جسم مفت دے دیا, دل کے دھڑکنا کوئی پیسہ نہیں, گردے کی چھلنیاں کام کر رہی کوئی پیسہ نہیں, پھیپھڑے کی چمنیاں خون صاف کر رہی کوئی پیسہ نہیں, ہاتھ کو حرکت ہو رہی ہے کوئی پیسہ نہیں. یہ جوڑ لگا, یہ جوڑ, یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ جوڑ گھٹنوں کا جوڑ, یہ اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ اگر ہم کسی ایک جوڑ کے لیے سجدے میں سر رکھیں اور 100 سال سر نہ اٹھائیں تو اللہ کی قسم اس جوڑ کا کوئی بدل کوئی نہیں. کائنات حیران ہے کہ یہ کیسا اس رب نے شاہکار بنایا ہے. اس پر صرف اس گھٹنے پر اتنی بڑی کتابیں لکھی پڑی ہیں کہ صرف اس ایک کا تو جوڑ, اس کا تو شکر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. یہ اثر یہ پٹھے جو ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں, آپ اندازہ فرمائیں بڑے بڑے آہن, اتنے بڑے زنجیر کھس جاتے ہیں. 1 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد بدلنے پڑتے ہیں. 70 سال یہ باریک سے پٹھے ہیں جو بڑے بڑے لوہے کے وزنی جوڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اللہ نے لگا دیے. نہ ان کا کوئی وزن, نہ ان کا کوئی بوجھ, اور یہ ایسے وزن یہ پٹھے, یہ لگے ہوئے, سارا نظام, سارے وجود کو اللہ نے پٹیوں سے باندھا ہے, سفید پٹیوں سے. یہ سفید پٹیاں بڑے بڑے اسٹین لیس اسٹیل کے آہنی زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہیں. وہ گھس جاتے ہیں, یہ نہیں گھستے. 100 سال تک ہم نے لوگوں کو گھوڑے کی طرف ہاتھ سے دیکھا. ایک عرب آیا تھا ہمارے پاس, کوئی 100 سال کی عمر, اور اپنا بستر خود اٹھا کے چلتا تھا 4 مہینے کے لیے شامی. ان میں تو غور کرو کہ میں نے تیرے اوپر کیا احسان. یہ مفت دے دیے, کوئی پیسہ نہیں لیا, اور پھر وہ کہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھ میرا حق بنتا ہے, میں نے دی ہے اس سے کسی کی عزت نہ دے. ان کانوں سے شیطانی گانے نہ سن, سچ سن, میری ضرورت کی بات, اپنی ضرورت کی بات سن. ان کانوں کو اس پر مت لگا جس سے میں نے روکا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے. اس ہاتھ سے ظلم نہ کر, اس پاؤں سے غلط نہ چل, ان دل سے غلط جذبات نہ بنا, دماغ سے غلط سینے نہ بنا, اپنی شہوت کو زنا میں استعمال نہ کر. اگر وہ یہ مطالبہ کرے تو اس کا حق بنتا ہے اور اس کا جائز مطالبہ ہے, اور اگر میں اس کے مطالبوں کو ٹھکراتا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور جفاکار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر یہ وہ میرا مقام ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, فوراً سے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے. یہ جو اولئک کالانعام بل هم اضل, پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کہ جانور تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ اسی رب کو بھول جاتا ہے جس رب نے گندے نطفے میں ایسے شاہکار پیدا کر دیے. کیا کرشمے دکھا دیے ایک نطفے میں. تو میرے بھائیو, کیا اللہ ہم پہ قابض نہیں؟ کیا اللہ کا ہم سے قبضہ نہیں؟ کیا وہ ہم سے غافل ہے؟ کیا ہم سے وہ جاہل ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہرگز. میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں, جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے. اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے خوفناک آیت. اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت. اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ لرزا دینے والی آیت. اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت طاری کر دینے والی آیت. اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے زیادہ پھڑپھڑا دینے والی آیت, اور لرزا دینے والی آیت, اور ڈرا دینے والی آیت, اور ہیبت طاری کر دینے والی آیت, اور پیروں تلے زمین نکال دینے والی آیت ہے. کون سی؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. غافل سنبھل کے چل, دیکھنے والا تو اس سے غافل نہیں, بنانے والا تو اس سے غافل نہیں. اس نے پکار کے اعلان کیا ہے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے گناہ کیا تو یاد رکھ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا.
اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے نیکی کی تو اس کی جزا کے لیے تیار ہو جا، تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ اگر تو نے ایک ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر لی، برائی کر لی، کہاں؟ فتکن فی صخرۃ، کسی پہاڑ کی غار میں، اور فی السماوات، کہاں؟ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کے، اور فی الارض، کہاں؟ زمین کے غاروں میں، اندھیروں میں چھپ کے کی، کیا ہوگا؟ یا کہ اللہ، ایک دن آئے گا اللہ تجھے سامنے کر کے دکھا دے گا۔ دیکھ رہے ہو گلستان کالونی میں فلاں رات کو یہ ایک رائی کے برابر تیری نظر غلط ہوئی تھی، دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ تیری زبان کا ایک کنارہ غلط بول گیا تھا، دیکھ رہے ہو؟ تیرے کان غلط کان پہ اٹھ گئے تھے، دیکھ رہے ہو؟ تیرے ہاتھ غلط ہل گئے تھے، دیکھ رہے ہو؟ تیرے دل کی دھڑکن غلط ہو گئی تھی، دیکھ رہے ہو؟ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غلطی ہوئی اور توبہ نہ کی تو اس کی سزا پاؤ گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی ہوئی تو اس کی جزا پاؤ گے۔ اللہ قدردان ہے، وہ نیکیوں کا صلہ دیتا ہے اور برائی پہ گرفت کرتا ہے۔ گرفت اس کا حق ہے کہ اس نے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، کائنات کی چکی کو ہماری خدمت کے لیے چلایا، تو میرے بھائیوں اس نے دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بنایا، جزا سزا کا میدان نہیں بنایا۔ اس کے لیے ایک دن آ رہا ہے جہاں کرنسی تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں، آج پیسہ چلتا ہے، ڈالر چلتا ہے۔ آج وہ دن ہے جب ڈالر پھاڑ دیے جائیں گے، پیسے پھینک دیے جائیں گے۔ آج نیکی کا سکہ چلے گا، آج اچھائی کا سکہ چلے گا، آج برائی پر عزت اور ذلت کے حالات آئیں گے۔ اللہ نے جیسے کائنات سے قبضے کو باقی رکھا، اللہ ہمارے بارے میں بھی فرما رہا ہے، امات و احیا، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، یحیی و یمیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تؤتی الملک من تشاء، میں جسے چاہوں ملک دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، میں جس سے چاہوں واپس لے لوں، وتعز من تشاء، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وتذل من تشاء، میں جس کو چاہوں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ دنیا میں بھی میرا قبضہ ہے، اور کل قیامت کے دن یدخل من یشاء فی رحمتہ، میں جس سے چاہوں جنت میں ڈالوں، یہدی من یغفر لمن یشاء، میں جس کو معاف کروں، ویعذب من یشاء، میں جس کو عذاب دوں۔ تو میرے بھائیو ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن میں اور آپ بیوی بچوں سے جدا کر دیے جائیں گے، ماں بیٹی سے جدا کر دی جائے گی، بھائی بھائی سے جدا کر دیا جائے گا، محرم محرم راز سے جدا کر دیا جائے گا، دوست اپنے دوست سے جدا کر دیا جائے گا، آشنا اپنے آشنا سے کو پہچاننے سے منکر ہو جائے گا، ماں الگ، بیٹا الگ، بیوی الگ، خامن الگ۔ اور اس دن کی ہیبت ایسی ہے کہ زمین تانبا ہوگی اور یہ تھر تھرائے گی، اور آسمان سر پہ، عرش سر پہ ہوگا، اور سورج کپتا ہوا، بہتا ہوا ہمارے سر کے اوپر 1 میل کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوگا، اور ازلفت الجنت للمتقین برزت الجحیم للغاوین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی دے رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے کہ وہ دن آ رہا ہے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، جس سے اس نے پیدا کیا، اور پھر موت کی پھر وہ تمہیں اٹھائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا، تمہیں قابو کرنا مشکل یا آسمان کو بنایا، اٹھایا، چھت بنائی، دن نکالا، رات نکالا، زمین بچھائی، پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑ لگائے، والجبال ارساہا، کس لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ پھر تم کچھ میرے منکر ہو گئے، کچھ میرے ماننے والے ہو گئے، اچھا میں آج فیصلہ نہیں کروں گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، انتظار کرو جس دن ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اللہ کا سکارا، لوگ بے ہوش نہیں، وما ہم بے سکارا، بے ہوش نہیں ہیں۔ تو یہ بے ہوشی کیسی ہے؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، آج اللہ کے عذاب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج وہ دن آیا جب اللہ نے زیر و زبر کر دیا کائنات کو۔ پھر وہ دن آیا یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب یہ قبروں سے نکلیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ اس کا جواب ایمان والے دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور سچی خبر نبیوں نے دی تھی۔ ایک جماعت قبر سے نکلی کالی سیاہ، دوسری جماعت قبر سے نکلی روشن چہرے، ایک جماعت قبر سے نکلی آئے ہم مر گئے کہ اٹھ گئے، دوسری جماعت قبر سے نکلی کہیں گے واہ 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 واہ، آج سزا کا دن آ گیا۔ گلستان کالونی میں ذلتیں دیکھی، بستیاں دیکھی، اللہ کو راضی کیا، مخلوق کو راضی نہ کیا، آج صلہ لینے کا دن آ گیا۔ ادھر دوسرے کے چہرے کہیں گے ہائے مر گئے فیصلہ آباد کی بےایمانیاں،
فیصلہ باد کی بددیانتیاں، فیصلہ باد کی برائیاں آج میرے سامنے آ گئیں. ہائے مجھے کوئی مار دے، ہائے مجھے کوئی چھپا لے، ہائے مجھے کوئی بھگا کے لے جائے. این المفر، کوئی بتاؤ میں کہیں بھاگ جاؤں. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی جگہ بتاؤ میں چھپ جاؤں. نہیں چھپ سکتے، نہیں بھاگ سکتے، نہیں لڑ سکتے، نہیں جھوٹ بول سکتے، نہیں انکار کر سکتے. آج اللہ کا عرش سروں پہ آیا کھڑا ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى. اور آگے جہنم کھچی آ رہی، چیختی